ایک گھنا سرسبز جنگل تھا۔ درختوں کی شاخوں سے روشنی چھن چھن کر نیچے آتی تھی۔ اس جنگل کا بادشاہ تھا شیر، طاقتور، نڈر اور انصاف پسند۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ سب خوش تھے، سب مطمئن تھے۔ مگر ایک دن آسمان سے ایک کوا اترا، کالے پروں والا، چالاک دماغ کا مالک، اور سب سے بڑی بات، لالچی۔ کوا سوچنے لگا، جنگل میں روز روز کھانا ڈھونڈنا مشکل ہے، کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ نکالوں کہ محنت کے بغیر مزے سے کھاتا رہوں۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک شیطانی چال سوچی۔ اگر میں شیر کا دوست بن جاؤں تو شکار وہ کرے، کھاؤں میں بھی۔ وہ اڑتا ہوا شیر کے پاس گیا، خوشامد بھری آواز میں بولا، اے جنگل کے بادشاہ، آپ جیسے بہادر اور سمجھدار کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ شیر مسکرایا، خوش ہوا۔ کوا روز آتا، جھوٹی تعریفیں کرتا اور ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی برائیاں بھی سناتا۔ کوا کہتا، بادشاہ سلامت، ہرن آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ وہ ہرن آپ کی بات نہیں مانتا، کل بھی آپ کی غیر موجودگی میں شکایت کر رہا تھا۔ سچ؟ میں نے تو اسے ہمیشہ عزت دی تھی۔ وہ ہاتھی آپ سے جلتا ہے، وہ بندر آپ کی بادشاہت چھیننا چاہتا ہے۔ شیر کے دل میں شک کے بیج بو دیے گئے۔ اب وہ اپنے ہی جنگل کے جانوروں کو دشمن سمجھنے لگا۔ جب بھی شیر شکار کرتا، کوا اس کے ساتھ ہوتا، اور جب شیر گوشت کھاتا، کوا مزے سے اس کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا لیتا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن سوکھے کا موسم آ گیا۔ تالاب خشک، درخت پیلے اور زمین پھٹی ہوئی۔ جانور بھوکے پیاسے ہونے لگے۔ سب جانور شیر کے پاس آئے۔ بادشاہ سلامت، پانی نہیں رہا، خوراک ختم ہو گئی ہے، کچھ کیجیے۔ مگر شیر کوے کے زہریلے الفاظوں میں آ کر غرایا، خاموش، میری اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں بادشاہ ہوں۔ جانور خاموش ہو گئے، دل ٹوٹ گئے، اور اب کوئی آخرکار امید انہوں نے باقی فیصلہ نہیں کیا، رہی۔ اگر شیر نے کچھ نہ کیا تو ہمیں جنگل چھوڑنا ہوگا۔ امید باقی نہیں رہی۔ جس بادشاہ پر ہمیں فخر تھا وہی ہمیں بھول گیا۔ ایک سمجھدار کبوتر جنگل بولا، کے اس پار ایک آبشار ہے جو کبھی نہیں خشک ہوتی، وہاں سب کچھ ہے، ہریالی، درخت، پانی۔ سب جانور روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا، گرم اور خطرناک تھا۔ پہاڑ، کانٹے اور بھوکے بھیڑیے ان کے سامنے آ گئے، مگر جانور اکٹھے تھے، متحد تھے۔ بھیڑیے ان کے اتحاد سے ڈر کر بھاگ گئے۔ آخرکار سب نے آبشار کی آواز سنی۔ وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے پہنچے، پانی پیا، گھاس کھائی اور ٹھنڈی چھاؤں میں سو گئے۔ اب وہ آزاد تھے، خوش تھے۔ ادھر جنگل میں شیر بھوکا، پیاسا اور تنہا رہ گیا۔ کوے سے بولا، سب کہاں چلے گئے؟ وہ آپ کے خلاف ہو گئے حضور والا۔ شیر کے اندر بھوک سے زیادہ پچھتاوے نے جگہ لی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نکلا اور بہت محنت کے بعد اسی آبشار کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے سب جانوروں کو دیکھا، ہنستے ہوئے، خوش، ایک دوسرے کے ساتھ۔ شیر نے شرمندگی سے سر جھکا دیا، آہستہ بولا، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میں اس لالچی کوے کی باتوں میں آ گیا تھا اور میں نے اپنے ہی دشمن سمجھ لیے تھے۔ سب جانور خاموش تھے۔ تبھی کوا پھر سے آیا اور چیخ کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اب بھی آپ کے دشمن ہیں۔ شیر کے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے دھاڑ ماری، دفع ہو جا بدبخت، تو ہی اصل دشمن ہے۔ کوا کانپتا ہوا وہاں سے اڑ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ پھر کچھ دن بعد بارشیں ہوئیں، پرانا جنگل دوبارہ سرسبز ہوا، جانور واپس آئے، اور اب شیر واقعی بادشاہ تھا، لیکن عدل و محبت کے ساتھ۔ سبق: کبھی بھی کسی لالچی، جھوٹے یا چغل خور کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دشمنی مت کرو، کیونکہ آخر میں نقصان تمہارا ہی ہوتا ہے۔